اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ انتہائی قابل احترام سامعین اور مجھ سے اچھے لوگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید الاضحیٰ آ رہی ہے اور اس کو قربانی کی عید بھی کہتے ہیں۔ اصل جو بات یہ ہے کہ یہ جو عید ہے اس پہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق جو بکرا ذبح کیا جاتا ہے، اس کی ابتدا اور اس کی انتہا سب سے آپ واقف ہے کہ کیسے واقعہ ہوا، کس طرح ہوا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے درمیان۔ لیکن اصل بات جو میں آج کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ فلسفہ قربانی کیا ہے، کہ اس کے پیچھے اصل مقصد کیا تھا اللہ تعالیٰ کا، جو میری سمجھ میں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن میں کہا گیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو تم گوشت اور یہ خون مجھ تک نہیں پہنچتا، بلکہ اس کے پیچھے جو تقویٰ ہے وہ مجھ تک آتا ہے، یعنی نیت، اخلاص، تقویٰ۔ تو اصل بات یہ ہے کہ جب ہم بکرا قربان کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت میں اور رسول اللہ کے ارشاد کے مطابق، تو اسی وقت وہ چھری جو ہے بکرے پہ چل رہی ہے، وہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں اپنی خواہشات پر بھی اس چھری کو چلانا چاہیے جو اللہ رسول کے خلاف ہے، اور وہ ان خواہشات کو دفن کر دینا چاہیے۔ اصل قربانی ہے، چونکہ قربانی لفظ قربان سے ہے، اور قربان کا معنی ہے تقرب حاصل کرنا، اللہ کا قرب حاصل کرنا۔ تو اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے انہوں نے جو بات قرآن میں کہی وہ یہ کہی کہ مجھے وہ تمہارا جو اس کے پیچھے اخلاص اور تقویٰ ہے وہ مجھ تک پہنچتا ہے۔ تو جس اخلاص اور تقوی کے ساتھ وہ قربانی کی جاتی ہے وہ اصل بات ہے۔ اب جب ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم ہوا خواب میں، تو بہت بڑا امتحان تھا کہ باپ بھی نبی، بیٹا بھی نبی، دونوں معصوم، بے گناہ بیٹا، اور یہ خواب میں آ رہا ہے کہ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے اس کی کوئی تعبیر نہیں ڈھونڈی، انہوں نے کوئی چون چرا نہیں کیا، بلکہ اللہ کا حکم سمجھ کر اس کو فوراً اس پر تیار ہو گئے بچے کو ذبح کرنے کے لیے۔ لیکن قرآن یہ بتا رہا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ اس بارے میں تمہاری کیا رائے ہے۔ تو بیٹا بھی ویسا ہی تھا جیسا باپ۔ بیٹے نے کہا کہ آپ کو جو اللہ نے حکم دیا ہے وہ کیجئے، آپ مجھے صابروں میں پائیں گے۔ تو اب اصل بات کیا تھا؟ اصل بات کیا تھی کہ اللہ کا حکم ابراہیم علیہ السلام کے سامنے، وہ بات یا حکم کو نہیں دیکھ رہے تھے بلکہ حکم دینے والے کو دیکھ رہے تھے۔ بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا کوئی انصاف تو نہیں، اس کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے۔ لیکن چونکہ اللہ کے احکام جو ہوتے ہیں وہ بغیر دلیل کے، بغیر چون چرا کے مانے جاتے ہیں۔ اگر تعویلیں دینی ہوتی ہیں تو بہت ہوتی ہیں۔ شیطان نے بھی تعویل پیش کی تھی نا کہ میں نے اس کو اس لیے سجدہ نہیں کیا، تو بہت بڑی غلطی تھی اس کی کہ اس نے حکم دینے والے کو نہیں دیکھا، وہ حکم کو دیکھتا رہا، حکم کیا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے حکم کو نہیں دیکھا بلکہ دیکھا کہ حکم دینے والا کون ہے، اور جو دینے والا ہے حکم وہ کبھی غلط حکم دے نہیں سکتا۔ لہذا انہوں نے یہ سارا کام کر دیا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اب ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو درست کریں اور سمت میں جائیں۔ انہوں نے اللہ کی اتباع کی، نبی اللہ کی اتباع میں ہوتا ہے، اور محمد رسول اللہ بھی مکمل طور پر اللہ کی اتباع میں، سبحان اللہ اسری بعبدہ، مکمل بندگی میں۔ تو ہمیں کیا چاہیے؟ ہم نے رسول کی اتباع کرنی ہے۔ رسول اللہ کی اتباع کرتا ہے اور امت رسول کی اتباع کرتی ہے۔ تو قرآن نے کہا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ،
کہ آپ ان سے فرما دیں کہ اگر یہ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو حضور کو کہا گیا کہ آپ فرمائیں کہ میری جو ہے اتباع کر لو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکمل اتباع میں آنے کے بعد ایک عام مسلمان اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اللہ کا محبوب۔ تو اس لیے یہ قربانی کا اصل فلسفہ اتباع ہے کہ حکم کو ماننا بغیر کسی دلیل کے، بغیر چون چرا کے، جو وہ حکم دے رہے ہیں صحیح دے رہے ہیں، جو کچھ کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہی اتباع ہے۔ اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا، اپنے آپ کو گرا دینا۔ اور قرآن نے اس کے لیے لفظ استعمال کیا فلما اسلما، کہ وہ دونوں جو باپ بیٹا تھے وہ جھک گئے، یعنی فرما بردار بن گئے۔ فرما بردار تو تھے ہی، ٹھیک ہے، پوری طرح اللہ تبارک تعالیٰ کے احکامات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو ماننے سے ہی قربانی کا اصل مفہوم واضح ہوتا ہے، چونکہ اپنی خواہشات کو قربان کرنا بہت بڑی قربانی ہے، ان خواہشات کو جو مجھے پسند ہیں اور اللہ کو پسند ہے۔ اس لیے اصل فلسفہ اس کا یہ ہے۔ اگر ہمیں یہ حاصل ہو جائے تو ذرا آپ کو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اس پہ عمل کر سکیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد۔